اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. جڑا آل سنہ اہل حدیث اہل حق جڑا ہوندہ ہے وہ دے عمل اندر بدعت موجود نہیں ہوندی. جو میں اہل حدیث مسلک دے تاریخ تو اڑے امتیازی مسائل رکھنے کہ ایک مسئلے پر دلیل حدیث کی صورت میں موجود ہے. ہن دوجے پاسے آؤ. وضو شروع ہونے لگا ہے. وضو کردے کردے توجہ فرمانا. وضو کردے کردے کدے ویکھے ہونے جدوں ہاتھ دھو لئیے نا پھر سر دا مسا کرن تو بعد کنہ دا مسا کنہ اندر انگلی پائیے مسا کیتا ہے انگوٹھے اندر کنہ دے جناب گردہ مسا کیتا ہے. اس تو بعد دوئے ہاتھ اپنے الٹے ہو گئے. ویکھو الٹا کام. یہ دونوں ہاتھ الٹے یہ جا رہے ہیں وہاں جہاں رسول اللہ نے نہیں جانے کی اجازت دی نہ فرمایا نہ عمل کیا. یہ گردن پہ جا رہے ہیں ذبح ہو رہی ہے سنت ذبح ہو رہی ہے. یہ الٹے ہاتھوں سے گردن کا مسا. صحیح خیر اسلام کھول ماری. اللہ ذوالجلال کی قسم ہے میرے علم میں تو کوئی ضعیف روایت بھی آج تک نہیں آئی جس میں رسول اللہ نے الٹے ہاتھوں کے ساتھ گردن کے مسے کا حکم دیا ہو یا کیا ہو. میرے علم میں تو ضعیف بھی کوئی نہیں. صحیح حدیث ایک لے آئیے. اگر نہیں ہے تو اللہ کے بندوں کیوں نہیں ڈرتے؟ فَلْيَنظَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ. وضو کے اندر بدعت. جو ہی وضو تو بعد نماز والا آیا ہے اذان دیون لگا. اذان تو پہلے مربجہ صلات پھر الفاظ خود ساختہ آئے. اذان دے بیٹھے پھر دعا پڑھن لگا. کیڑی دعا؟ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلہ والفضیلہ. یہاں تک مسنون الفاظ اگے وچ آئیڈ کرن لگے. الفاظ ملان لگے شامل کر داخل لگن لگے. دو دندر پانی پان لگے. پانی مدانی پان لگے. وَالدَّرَجَةَ الرَّفِيَّةَ یہ ہے خالص دودھ میں پانی. وَالدَّرَجَةَ الرَّفِيَّةَ یہ ہے سنت میں بدعت. اس کے آگے اہل حدیث پہرے دار کھڑے ہیں کہ ہم نہیں آنے دیں گے ان الفاظ کو. سنت کو خالص رکھیں گے انشاءاللہ. وَالدَّرَجَةَ الرَّفِيَّةَ وَارْزُقْنَا شَفَاعَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. یہ جھوٹے الفاظ یہ مصنوعی الفاظ یہ جعلی الفاظ یہ گھڑے ہوئی الفاظ یہ بنائے ہوئی الفاظ یہ بدعی الفاظ خود بنا کے حدیث رسول دی اندر داخل کر دیتے ہیں. صحیح حدیث رسول کیا ہے؟ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلہ والفضیلہ وابعثه مقاما محمودا الذی وعدته. یہ الفاظ یہ دعا ہے مسنون. یہ ہے آل سنہ یہ ہے اہل حدیث یہ ہے حدیث رسول. والدرجۃ الرفیعہ بدعت الفاظ داخل کیے گئے شامل کیے گئے. تے اہل حق کون ہوندے؟ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. جن اللہ پیار کرے اللہ بدعت تو سنت والے آمد ہے. جڑا سنت والوں کدھر جائے سنت والوں بدعت وال جائے وہ اہل حق کی بھی ہو سکنا ہے. آگے غور کیجئے. اذان ہو گئی نماز شروع لگی ہے. نماز واسطے آیا ہے شادی نماز پڑھنی ہے. منہ کی تا قبلہ شریف خاص نیت کرنا اس نماز پڑھنا واسطے اللہ تعالیٰ نے پچھے عام نیت رہی ہے ہن خاص نیت ہونے لگی ہے. میں کہ ان کیا کرو خاص نیت کرتا ہوں بدعت کی. یہ خاص نیت ہو رہی ہے بدعت کی. کیا ہے یہ پنجابی کے اردو کے الفاظ یہ پشتو ہندی کے الفاظ یہ مصنوعی بدعت کے الفاظ. یہ کہاں ہے دعا یہ کہاں ہے نیت کے الفاظ. ایک بندہ کہنے لگا جی دعا تے کرنی چاہیے. میں کہا جی جان نیت کرنی چاہیے. میں کہا جی کرنی چاہیے. نیت بغیر کوئی عمل ہوندہ ہے؟ میں کہا نہیں ہونا. پھر نیت کرنی چاہیے. میں کہا جی کرنی چاہیے. نیت بغیر گزارا ہی نہیں. انما الاعمال بالنیات. نیت دے ہوتے اعمال دار و مدار سارے اعمال دا. کوئی شک نیت کرنی چاہیے. جانے پھر کیوں نہیں کر دے؟ میں کیا کرنے ہاں انکا دے نال. میں کہا دل نال جانے زبان نال کیوں نہیں کر دے؟ مقدوری کنن نال ویندے کیوں نہیں؟ تو سے کنل ویندے اکھا نال کیوں ویکھ دے ہو؟ آنکھیں بند کر دو 1 سال کے لیے کانوں سے دیکھو. کہتے کان سے دیکھنا نہیں جاتا سنا جاتا ہے.
تے میں اللہ دے بندے تے گل سمجھانی ہے کناں نال سنیا جاندا ہے تے اکھاں نال ویکھیا جاندا ہے تے منہ نال بولیا جاندا ہے تے دل اندر نیت ہوندی ہے نیت زبان تے آوے نیت نہیں رہندی اقرار ہو جاندا ہے اقرار باللسان و تصدیق بالقلب نیت الفاظ زبان ادا کرنا نماز لئی بدعت ہے اسلام اندر نہیں دین اندر نہیں شریعت اندر اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور جے نماز ختم ہوئی ہے پھر جناب اگے روزہ آیا ہے روزے دی کمال یہ رمضان مبارک دا مہینہ آیا ہے سحری دا وقت ہویا ہے اعلان ہویا حضرات کھانا پینا چھوڑ دے وقت ختم ہو چکا چھوڑ دو کھانا پینا بڑے روب نال جی میں ادھے گھروں کھا رہے ہیں بند کر دو کھانا پینا محبوب نے کیا فرمایا اذان ہو رہی ہے آپ نے فرمایا بندہ کھانا کھا رہا پیالہ ہاتھ اندر ہے برتن ہاتھ اندر ادھر اذان آ گئی جناب سحری دا وقت ختم ہو گیا فجر دی اذان آ گئی اللہ اکبر محبوب جی ہاتھ میں برتن ہے کیا کریں فرمایا پھینکنا نہیں چھوڑنا نہیں حاجت دے مطابق کھا لو جو توڑے ہاتھ جو برتن گرا دے وہاں تے کیا مانا کدا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ عزیز علیہ مانتم فرمایا میں تو تمہاری تکلیف برداشت نہیں کر سکتا اپنے ہاتھوں دے برتن نہ گراؤ کھا لو پی لو حاجت مطابق سنت کہتی ہے کھا لو حاجت دعوے کھا لو عادت نہ بناؤ کبھی ایسا ہو جائے تو کھا لو پی لو جائز ہے حدیث میں اعلان ہوتا ہے حضرات کھانا پینا بند کر دے اذان 5 منٹ ٹھہر کے دے آنگا فی الحال تسی کھانا پینا بند کرو تے دعا پڑھو کیڑی دعا پڑھو گڑی جڑے سا آپ بڑھائی ہے مولوی جی کی بڑھائی ہے جڑے وَبِ صَوْمِ غَدٍ نَوَیْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان میں نے کل کے روزے کی نیت کی رکھا آج کا نیت کل کی شاباش ویری گڈ پاس مارک تو کیا وَبِ صَوْمِ غَدٍ نَوَیْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان کل کے روزے کی نیت کی رکھا آج کا نیت کل کی رکھا پہلا نیت دوجے کی پہلا ویسی کیا دوسرا آیا وَبِ صَوْمِ غَدٍ نَوَیْتُ میں نے تیسرے روزے کی نیت کی دوسرا کیا تیسرا آیا نیت چوتھے کی چوتھا آیا نیت پانچویں کی دیواں آیا نیت عید والے دن دی عید والے روزہ ہوندہ ہی شیطان دے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور یہ روزے کی بدعت اہل حدیثوں تو مبارک ہوئے فجر کے و سحری کے وقت اس مسجد سے آواز آئی ڈھول کھٹکایا گیا سرن بجایا گیا اٹھو تمہاری مسجد سے اذان کی آواز آئی سحری وقت بھی اذان کی آواز آئی اللہ اکبر لوگوں سحری کا وقت ہو چکا ہے جاؤ کھانا کھا لو عبادت سے فارغ ہو جاؤ جاؤ کھانا کھاؤ سحری کرو اذان ہوئی اذان جو دے گا لڑے گا جو ڈھول کھڑکائے گا اس کو عید والے دن پیسہ دے گا تو سارے پورا رمضان جگہ اندر ہے ڈھول کھڑکا کر ٹین شین کھڑکا اندر ہے سارے بجا اندر تو پیسے لے لے جیڑا اذان دے اندر ہے وہ وابی ہے گستاخ ہے جو اذان والے کو برا کہے ڈھول والے کو پیسہ دے میں کی کماں اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور توجہ ہے نا ماشاءاللہ میرا اصل گلا خراب سی ہوں ٹھیک ہو گیا انشاءاللہ ہوں تسی اتھے دے فہمیت سے نہ بدعات مکے نہ تواڈی جان چھوٹے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور میں اس وقت 2-4 گھنٹے لگا میں شیخ عدنان سے دوبارہ ٹائم نہ لینا پاوے 2-4 سال اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور جناب اذان سنت اذان ڈھول بدعت جناب سارن بدعت اذان سنت اذان تو بعد دعا آئیے دعا بھی بدعت دعا نہیں ہے اسلام اندر دین اندر وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَیْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان جڑا مولوی یہ دعا ثابت کر دے نبی پاک نے پڑھی ہوئے اس مولوی نو میں تول دیا لوہے کے ساتھ ایک کتاب لائی بدعت کو لوہے کے ساتھ ہی تولنا ہے اور سونا تجھے پاس ضائع نہیں نہ کرنا
تلنا ہی نہیں ہے، تلے کیسے؟ یہ دنیا میں ہے ہی نہیں ہے، وہ کہاں آسمان سے آئی نہیں، اتری نہیں۔ وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَیْتُ من شہر رمضان، جو ہی افطاری دا وقت آئے پھر دعا آئی کہ اللہم لک صمتو وعلا رزقک افطرتو۔ یہ الفاظ روایت میں موجود، یا اللہم انی لک صمتو وعلا رزقک افطرتو۔ نہیں رہنے دیا گیا اس دعا کو بھی خالص کر لگے دو الفاظ جڑے نے وہ ٹھیک ہے، دعا اندر دو ساڑھے وچ پا لو، تھوڑے کیڑے وچ پائیے بھائی؟ اللہم انی لک صمتو وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ بِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ بِكَ آمَنْتُ۔ یہ بیکا جڑی یہ مولوی دی بیکا آمنت وعلیک توکلت، یہ جھوٹے الفاظ، یہ بدعی الفاظ، یہ گھڑے ہوئے الفاظ خود بنائے گئے، دعا اندر داخل کیتے گئے۔ کون سی جگہ ہے جہاں خالص رہنے دی گئی؟ یہ تو روزہ ہے، آؤ چلتے ہیں جنازہ گاہ کی طرف۔ جنازہ گاہ بھی بدعت سے معروم نہیں۔ توجہ میرے وقت کیوں ہے؟ توجہ بلوائیے نو ٹھیک کرو، میرے کو دو سپیکر لے کے رکھے کرو۔ وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَیْتُ مِنْ شَہْرِ رمضان، میں نے روزے کے جناب کل کے روزے کی نیت کی۔ یہاں بدعت، یہ روزے تھی، افطاری اندر بھی بدعت آگے بڑھئے جے گیا ہے۔ جنازہ گاہ اندر تے ہوتے بھی بدعت دا الفاظ ایمی مشہور نے 4 تکبیرات نماز جنازہ۔ کہاں ہے یہ نیت کے الفاظ؟ نہیں ہے نیت کے الفاظ۔ چلو 4 تکبیرات جنازے کی ہونے لگی، پہلی تکبیر حضرات اعلان ہونے لگا، پہلی تکبیر کے بعد پڑھنا کیا؟ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک وجل ثناؤک ولا الہ غیرک۔ اللہ کی قسم ہنسنے کی بات نہیں ہے۔ ہاتھ جوڑ کے مولوی سے عرض کرو، جنازے پہ کیوں ظلم کرتے ہو اس میت کے ساتھ؟ زندوں کو تم نے معاف نہیں کیا، مردوں کو تو معاف کر دو۔ یہ کیا کہتے ہو؟ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ وَجَلَّ ثَنَاؤُكَ سُبْحَانَكَ اللَّهُ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ۔ نبی علیہ السلام نے یہ جنازے میں پہلی تکبیر کے بعد الفاظ پڑھے ہوں، کسی کتاب کا حوالہ اگر یہ الفاظ پڑھے ہوں وَجَلَّ ثَنَاؤُكَ، کہتے ہیں پڑھے تو نہیں لیکن پڑھنے چاہیے، پڑھے نہیں ہیں لیکن پڑھنے چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پھر کیا پڑھیں؟ میں نے کہا خالی پڑھو۔ خالی کیا؟ میں اللہ اکبر، کوئی دعا نہیں ساڑھے کو، اللہ اکبر، خالی رہنے دو، اللہ اکبر۔ خالی خانہ پر کریں، خالی خانہ تم نے چھوڑا، پر ہم کرتے ہیں۔ تم بدعت سے پر کرتے ہو، ہم محمد کی سنت سے پر کرتے ہیں۔ کھولیے بخاری، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنازہ پڑھا رہے ہیں، کی پڑھ رہے ہیں؟ خانہ خالی تمہارا پر ہمارا۔ سنی کیا؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ جنازے کی پہلی تکبیر کے بعد سورۃ الفاتحہ، کیونکہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورۃ الفاتحہ پڑھیے جنازے اندر۔ روایت بخاری نے پڑھ کے فرمان، لوگوں میں نے کیوں پڑھی؟ لِتَعْلَمُوا أَنَّهَا سُنَّةٌ، تاکہ تو انہیں یقین ہو جائے کہ محمد کی سنت ہے، یہ طریقہ ہے نبی علیہ السلام کا۔ جنازے میں فاتحہ کی آگے کوئی سورت کے بعد دوجی تکبیر اللہ اکبر، پھر درود پاک کون سا جو ہم نمازوں میں ظالم نے نہیں رہنے دیا، درود بھی خالص۔ ان کا نماز کے لیے درود ابراہیمیہ، جنازے کا درود الگ ہے۔ کیا ہے؟ بارکتا و رحمتا۔ حضرت جی یہ کہاں لکھا ہے؟ دنیا کسی کتاب میں نہیں ہے۔ اللہ کا واسطہ ڈالتا ہوں، کیوں جناب بدعات دین کے اندر داخل کرتے ہو؟ کیوں لاتے ہو دین کے اندر بدعات؟ خالص آل و سنہ آل حدیث وہی گروہ ہے جس کا ایک عمل سنت کے مطابق ہے، ایک عمل قرآن و سنت کے مطابق ہے، سنت کے پہرے دار، سنت کے چوکیدار۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ نہیں، اللہ پاک جس مومن سے اللہ محبت کرے اللہ مشرک نہیں رہنے دیتا، بدعتی نہیں رہنے دیتا۔ جس کے ساتھ اللہ پیار کرے اللہ کیا کرتا ہے؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ وہ محبت شروع ہوئی، اتباع رسول تو ہوندی ہے، یا خاص اتباع کر لوے یحببکم اللہ، اللہ سے محبت کر لینا ہے۔ محبت کر دیتے پھر کی کہتا ہے
یغفر لکم ذنوبکم او دے گناہ معاف کر دیندا ہے تے جدوں محبت کردا ہے تے گناہ معاف کر دیندا ہے پھر اور کی کردا ہے قرآن دا ہی مقام اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور اللہ اپنے پیارے بندیاں نوں اندھیریاں چوں نکال لیندا ہے کیویں نکالیاں اندھیرے چوں اندھیرے ہیں درباروں پر اللہ نے ہمیں نکال لیا ہے سنت ہے پیغمبر عقیدہ توحید نور ہے اللہ نے ہمیں عطا کر دیا ہے ہماری بہنیں بیٹیاں نہیں جاتی درباروں پر نہیں جاتی وہاں راتیں گزارنے کے لیے نہیں جاتی کسی اور کوئی عرس میلے ٹھیلے پر نہیں جاتی بے حیائی کے پروگراموں پر یہ اللہ کی رحمت ہے یخرجہم من الظلمات الی النور یہ حلال ہے اور یہ ساری چیزیں عدالتوں کے نکاح مفرور بچیوں کے نکاح یہ ساری ضلالتیں گمراہی ہیں اللہ نے اہل حدیث کو بچا کے محمد کی سنت کا نور عطا فرما دیا ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور اللہ نے نور کیسے عطا فرمایا ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور نبی علیہ السلام دی سنت کی ہے دوجی تکبیر تو بعد درود پڑھیا جائے جڑا عام نمازیں پڑھیا جانا ہے یہ تیجی تکبیر آئی ہے ان تے کمال ہی ہو گیا ہے اے نیت کی کردہ سی دعا واسطے اللہ تعالیٰ دے درود واسطے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے دعا علی اس حاضر میت دے ویکو نیت کے کی دیئے تے کردار کیے دعا علی اس حاضر میت لئی تیجی تکبیر شروع ہو گئی ہے دو جنازے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں ایک جنازہ آل الحدیث کا ہے ایک جنازہ دوسرے فرق کا ہے درمیان میں تم منصف تے جناب سالس بن کے کھڑے ہو جاؤ فیصلہ تم پہ چھوڑنے لگا ہوں علامات تم میں بیان کرتا ہوں اندھیروں میں بچارے جکڑے ہوئی ہیں نہ مردے نہ زندے سارے کے سارے اندھیروں میں نور سنت کی طرف ہے عزت سنت کی اندر ہے احترام سنت کی اندر ہے اکرام سنت کی اندر ہے رحمت سنت کی اندر ہے نبی علیہ السلام دا طریقہ ویکھیے اے ان دعاوات حاضر میت دنیت کر کے کھلو گیا ہے کلوتا کی اندر ہے اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا اللہم نحیتہ منا فحیر الاسلام و من توفیتہ منا و توفول الایمان اللہ اکبر السلام علیکم ورحمت اللہ دعا مگئی مانا کی بڑھے اے اللہ ساڑھے زندے معاف کر جڑے سارے مر گئے انہوں نے معاف کر جڑے جنازے چاہے انہوں نے معاف کر جڑے گھر بیٹھے نہیں آ سکے انہوں نے معاف کر جڑے ساڑھے وڈے نے انہوں نے معاف کر ساڑھے چھوٹے انہوں نے معاف کر تے یا اللہ سن زندہ رکھتے اسلام تے جدو سن موت آوے تے مان تے دیویں تے جڑے سامنے پیا بندیوں اللہ تے بندیوں اے دے لیا اے دے واسطے کیے یا اللہ اے دے نال جے میں تیرا دل گھرے ہوئے گار نہ انہیں دانے سن دیتے نہ سن دعائیں انہوں دیتی جیسا تم سلوک کرتے رہے ویسے ہم نے سلوک کر دیا تم نے ساری زندگی میرے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھی آج میں نے اس کے جنازے میں نہیں پڑھی بدلا جیسا کرو گے ویسا ہی ہوا ہے یہ پڑھا بیچارہ کچھ نہیں مانگا ہے حدیثو آؤ دوستو دوسرے دوستوں لڑو نہیں جھگڑو انتشار اختلاف کے لیے زج کرنے یا پریشان کرنے کے لیے نہیں اللہ کا واسطہ ہے ہدایت کا راستہ دکھلانے کے لیے نور کا روشنی کا راستہ دکھلانے کے لیے عرض کرنے لگا ہوں اپنی موت پر رحم کرو موت تو آئے گی سامنے آؤ گے اہل حدیث محبت کا حق ادا کر دیں گا جب میت کی صورت میں اہل حدیث بزرگ کے سامنے آؤں گے دنیا پکار اٹھے گی اگر یہ جنازہ ہے تو ہم تو جنازے کے بغیر دفن کیے گئے اگر یہ جنازہ ہے تو لطف جنازے کے اندر آ گیا ہے یا سنت کے اندر لطف ہے یا احترام ہے کیا کمال ہے جنازے کی میرا تمہارا کمال نہیں ہے سنت کا کمال ہے کشے سنت کی ہے حدیث سنیے جو صحیح مسلم میں ہے آؤ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول ہے فرماتے نبی علیہ السلام نے جنازہ پڑھایا میں نے آپ کے پیچھے جنازہ پڑھا جب چوتھی تکبیر ہونے لگی تیسری تکبیر ہوئی تو نبی پاک نے دعا شروع کی میں دعا پیچھے کھڑا سن رہا تھا کیونکہ جنازہ مدینے میں جاری ہو رہا ہے رسول اللہ جنازہ پڑھا رہے ہیں صحابی پیچھے پڑھ رہے کون کہتا ہے جاری جنازہ سنت نہیں ہاں ہم سری کو سنت سمجھتے ہیں سری پوشیدہ آہستہ اگر جنازہ پڑھانا چاہے پڑھایا جا سکتا ہے دلائل موجود ہے حدیث موجود ہے انکار نہیں ہے انکار دعا کا اپیل دعا کی ہے سری پڑھو لیکن دعا تو پڑھو اللہ کے بندو فاتحہ پڑھو درود پڑھو دعا پڑھو
جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کا جنازہ نہیں ہوتا، بغیر جنازے کے دفن کیے جا رہے ہو مردوں کو، جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کا جنازہ نہیں ہوتا، جو درود نہیں پڑھتا اس کی دعا آسمان پہ نہیں چڑھتی۔ پھر تیجی تکبیر تو بعد دعا واسطے سے میت دے، ہن یہ میت لئی دعاواں نے تے جنازے وچ دعا کوئی نہیں۔ اب اہل حدیث کا جنازہ شروع ہونے لگا، لطف آ جائے جنازے کا، محبوب آگے جنازہ پڑھا رہے ہیں، حضرت عوف بن مالک فرماتے میں پیچھے جنازہ پڑھ رہا تھا، یہ دعا سن بھی رہا تھا، نال نال ساتھ ساتھ یاد بھی کر رہا تھا، نال دل وچ کہہ رہا تھا کاش یہ جنازہ میرا ہوتا، یہ جنازہ میرا ہوتا۔ دنیا جانتی ہے جن حضرت لکھوی خان رحمہ اللہ کا جنازہ پڑا ہے، دنیا جانتی ہے جن حضرت یزدانی شہید کا جنازہ پڑا ہے، دنیا جانتی ہے جن علامہ شہید کا غیبانہ جنازہ ناصر باغ میں پڑا تھا، دنیا جانتی ہے جن حافظ عبد المنان نور پوری رحم اللہ کا جنازہ پڑا تھا، دنیا سے پوچھئے ہم سے پوچھئے جن حافظ زبیر علی زہیر رحم اللہ کا جنازہ پڑا تھا۔ جب جنازہ پڑا جا رہا ہے دعائیں ایسے سناٹا اور ایسی روحانیت آ رہی ہے، اللہ کی قسم دل کرتا تھا جنازہ ہمارا ہوتا یہ دعائیں ہم پہ پڑھی جاتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھا رہے ہو، بن مالک پیچھے جنازہ پڑھ رہے ہیں، کی فرماتے ہیں نبی علیہ السلام خیرخائی کی انتہا ہے، کیوں نہ خیرخائی کرے، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ یہ کوئی عام جنازہ نہیں ہے، رسول اللہ جنازہ پڑھا رہے ہیں اور جنازہ کس خلوص کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ ایک صحابی ہے مسجد نبی کی خادم ہے، وہ فوت ہو گئی، صحابہ کرام نے دفن کر دیا، نبی علیہ السلام کو پتہ چلا، آپ نے فرمایا میرے صحابہ جب کوئی میرا صحابی یا صحابیہ فوت ہو جائے مجھے اطلاع کر دیا کرو، میں کہ میں جنازہ پڑھاؤں، میرے جنازہ پڑھان سے میرے صحابہ کی قبر اللہ روشن فرما دیتا ہے۔ یہ جنازہ رسول اللہ خود پڑھا رہے ہو، بن مالک فرما میں پیچھے کھڑا ہوا تے دل کہہ رہے وقا جنازہ میرا ہوتا، یہ دعا محمد مجھ پہ کرتے، یہ دعا مجھ پہ پڑھتے ہیں۔ اب جنازہ شروع ہونے لگا اہل حق کا، اب جنازہ پڑھنے لگا ہوں ان لوگوں کے مسلک کے مطابق تمہارے سامنے رکھنے لگا ہوں جن کا جنازہ سنت کے مطابق ہے، پیغمبر کے طریقے کے مطابق ہے، جنہیں اللہ ظلمات سے نکال لیا، بدعات سے نکال لیا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجوا من الظلمات الی النور کے مصداق جماعت، رب کی زمین پر اولیاء اللہ، آیات اللہ، حجت اللہ۔ میں کہاں کرتا ہوں حجت اللہ اہل حدیث ہے، رب کی زمین پر آیت اللہ اہل حدیث ہے، رب کی نشانیاں ہیں۔ اگر ہم نہ ہوتے ان حدیثوں پہ عمل کون کرتا؟ وہ کون لوگ ہیں جنہوں سنتوں کو مٹا کے رکھ دیا ہے، فجر کی سنتوں کے بعد مسجد میں لیٹتے ہیں تو اہل حدیث تھوڑا سا سکتا جناب لیٹتے آرام سے، کیوں کہ نبی کی سنت ہے۔ مغرب سے پہلے 2 سنت پڑھ کے نبی کی سنت کو زندہ رکھے ہوئے لوگ کہتے رہے مکھیاں مارتے ہو، ہم نے کہا جو تمہارا جی چاہے کہہ لو، لوگ کہتے ہیں ٹانگیں چوڑی کرتے ہو، کون ہے اس جناب فتنوں کے دور میں محمد کی سنت کو سینے سے لگا کے بیٹھے؟ لوگوں نے کہا مکھیاں مارتے ہو، ہم نے کہا جو تمہارا جی چاہے کہہ لو، ہم سنت کو نہیں چھوڑ سکتے۔ وقت آیا عبداللہ غزنوی رحمہ اللہ کو کہا گیا کو کابل چھوڑ دو، افغانستان چھوڑ دو، یا رفع الیدین اونچی آمین چھوڑ دو۔ فرمایا ملک کو چھوڑ سکتا ہوں، محمد کی سنت نہیں چھوڑ سکتا۔ وہ کون غریب لوگ طوبی للغرباء، اجنبیوں کے لیے مبارک ہو، فتنوں کے دور میں جو ایک حدیث کو سنبھال کے بیٹھے ہیں عرب کی زمین پر، وہ اہل حدیث کا گروہ ہے۔ اگر ہم نہ ہوتے اس امت کو رجال کا حدیث کا شروحات حدیث کا علم، رجال حدیث کا علم، قرآن کا علم کون دیتا ہے اس امت کو؟ لوگ تو منطق پہ لگے ہوئے، فلسفے پہ لگے ہوئے، علم قلم پہ لگے ہوئے، لوگ تو جھوٹے روایات قصوں کہانیوں میں لگے ہوئے۔ اگر اس اندھیروں میں اہل حدیث کی روشنی نہ ہوتی، نور نہ ہوتا، بتاؤ زمانے کی حالت کیا ہوتی؟ بڑے بڑے خطیب جھوٹ بولتے ہیں، ممبر پہ جھوٹ بولتے ہیں، قصے سناتے ہیں، کہانیاں سناتے ہیں۔ اگر ظلمت میں اندھیروں میں اہل حدیث کا نور نہ ہوتا، بتاؤ دنیا کی حالت کیا ہوتی، عالم کیا ہوتا؟ یہ جو تجھے نور نظر آ رہا ہے، سنت خالص نظر آ رہی ہے، تاریخ خالص نظر آتی ہے، سنت خالص نظر آتی ہے، نماز محمدی نظر آتی ہے، نماز نبوی نظر آتی ہے، یہ ہے وہ جناب خروج، جناب ظلمات سے خروج۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ یہ جو پردہ حیات شرم نظر آتا ہے، یہ عورتیں مسجدوں میں آ کے بیٹھی ہیں، قرآن سن
سننے کے لیے. ہم نہ ہوتے تو عورتیں کہاں ہوتی؟ اللہ کی قسم یہ عید کے خطبے، جمعے کے خطبے ہماری مساجد کے علاوہ پورے ملک کو چھان ماریے، نہ گیلریاں نظر آئیں گی، نہ عورتوں کے جمعے کا انتظام، نہ تراویح کا انتظام، نہ عید کا انتظام، کہیں انتظام نہیں. ہم نہ ہوتے عورتیں اندھیروں میں ہوتی، ہم نہ ہوتے عورتیں جناب جہالت میں ہوتی. یہ نور سنت کا دیا ہے، سنت کو تو اہل حدیث نے دیا ہے. اس نور کو بجھاتے ہو جس سے روشنی لیتے ہو، اس نور کو برا کہتے ہو جس سے روشنی لیتے ہو. ساری امت اندھیرے میں، اہل حدیث ایک نور کا نام ہے، ایک روشنی کا نام ہے جس سے ساری امت نور لے رہی ہے، روشنی لے رہی ہے. اس نور کو نہ بجھاؤ، یہ بجھ گیا تو کیا کرو گے؟ اندھیروں میں کھو جاؤ گے، ڈوب جاؤ گے، مر جاؤ گے، ذلیل ہو جاؤ گے. سنت کو مٹا دیا، نور کو مٹا دیا. اس نور کو زندہ رکھنے والے اہل حدیث ہے، اس کے چوکیدار پہرے دار اہل حدیث ہے. توجہ فرمانا، نبی علیہ السلام نے جنازہ پڑھایا، حدیث کے روشنی میں جنازہ آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں تاکہ بدعت اور سنت میں فرق نظر آئے، ظلمات نور میں فرق نظر آئے. نبی علیہ السلام نے تکبیر کہی ہے، ارشاد فرمایا، پھر آپ کا طریقہ کیا؟ فاتحہ پڑھی جائے، فاتحہ کے آگے سورہ قرآن کی تلاوت کی جائے، اس کے بعد دوسری تکبیر کے بعد دعا جناب درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد تیسری تکبیر کے بعد دعائیں شروع ہو گئی. اللہم اغفر لحینا و میتنا. یہ دعا بھی حق ہے، سچ ہے، سنت ہے، مسنون ہے، پڑھیے، سب کے لیے دعا کیجئے. اب اس کے بعد جو سامنے میت پڑھا اس کے لیے دعائیں شروع ہو گئی. دعائیں کیا ہیں؟ نور ہی نور ہے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اگر نور ہی نور ہے، کیا نور ہے؟ کمال کا نور ہے. اللہم اغفر لہ ورحمہ. کاش تم جانتے ہوتے کہ اہل حدیث کسے کہا جاتا ہے. ہم سے پوچھو، اللہ کی قسم خواب میں بھی آتا ہے تو یہی سوچ و فکر ہوتی ہے کبھی اللہ رحمت کرے ہم اپنی آنکھوں سے اس ملک میں غلبہ دیکھیں اہل حدیث کا. اللہ رحمت کرے توحید کا، سنت کا، دین کا، شریعت کا نور کا غلبہ دیکھیں. یہ شرک و بدعات کو مٹتے اپنی آنکھوں سے دیکھ جائیں. سنیے کیا نور ہے سنت میں. ایک ایک لفظ نور ہے محمد کی زبان سے نکلنے والا، کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے نور لے کے آئے. وہ وحی کا نور، قرآن کا نور، سنت کا نور، دین کا نور، توحید کا نور. سنیے فرمایا اللہم اغفر لہ ورحمہ. میت آگے پڑھی ہے، دعا رسول اللہ فرما رہے اللہم اغفر لہ ورحمہ. صحابی رسول فرماتے ہیں ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ فتح الباری کے اندر یہ روایت لائے، اپنی آنکھوں سے دیکھ کر مشاہدہ کیا ہم نے. نبی پاک جس بندے کے حق میں دعا کر دیتے، تین پشتوں تک نبی کی دعا کے اثرات قائم رہتے. سامنے میت پڑی ہے، رسول اللہ پڑھ رہے ہیں اللہم اغفر لہ ورحمہ. اسی عقیدت میں، محبت میں ڈوب کے ہم پڑھتے ہیں کاش کبھی یہ الفاظ نبی کی زبان سے نکلے ہوں گے جو آج الفاظ ہماری زبان سے نکلے ہوں گے. لوگ جھوٹا مسواک کرتے ہیں، جھوٹا پانی پیتے ہیں، جھوٹی چیز کھاتے ہیں، عقیدت میں، محبت میں، مجھے فلاں سے محبت ہے میں اس کا جھوٹ لیتا ہوں. ہم حدیث پڑھ لیتے ہیں کیونکہ یہ محمد کا جھوٹ ہے، یہ رسول اللہ کا جھوٹ ہمیں نصیب ہوتا ہے اپنی زبانوں سے جب پڑھتے ہیں. یہ خیال ہوتا ہے کبھی یہ الفاظ رسول اللہ نے پڑھے ہوں گے اللہم اغفر لہ ورحمہ وَعْفُ عَنْهُ. کہاں جہالت نہ ہوتی یا دھیرے نہ ہوتے، تم نبی کی سنت کے نور کو جانتے پہچانتے ہوتے. ہر بندہ یہ وصیت کر جاتا کاش میرا جنازہ اہل حدیث کے علاوہ اور کوئی بندہ نہ پڑھائے. وہی پڑھواتا ہے جو اندھیرے میں ہے، جو نور میں ہو وہ کسی اور سے نہیں پڑھواتا. دنیا میں کوئی اہل حدیث ایسا نہیں ہے جو مرتے وقت کہہ گیا ہو میرا جنازہ اہل حدیث عالم نہ پڑھائے، فلاں پڑھائے. 20 بندے میں پیش کر سکتا ہوں جو مرتے ہوئے جن کے اپنی اولادوں کو کہہ گئے میرا جنازہ اہل حدیثوں سے پڑھانا، کیونکہ وہاں نبی کی سنت کا نور ہے، یہ کشش ہے، یہ روشنی ہے. اللہم اغفر لہ ورحمہ واعف عنہ واکرم نزلہ. کیا معنی ہے؟ اللہ اس میت پر رحم کر، اللہ اس کو بخش دے، اس پہ رحم کر، اے اللہ اس کو معاف کر دے. وَأَكْرِمْ نُزُلَا. اللہ اس کی مہمان نوازی بہترین کر دے. مہمان نواز تو ہے، میزبان تو ہے میرے اللہ، یہ تیرا مہمان آ رہا ہے. کیا نور ہے اے اللہ، یہ میت جو سامنے پڑا ہے یہ تیرا مہمان ہے، تو اس کا میزبان ہے. وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ. اے اللہ جہاں یہ داخل ہوگا جنازے کے بعد قبر میں، ہم نے تو بہت تنگ قبر بنائی ہے اللہ. وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ. اللہ ہمیں نظر نہ آنا شرط نہیں ہے، ہمیں نظر آئے یا نہ آئے
ہم مانتے ہیں نبی کی حدیث کو وَوَسِّعْ مُدْخَلًا، اے اللہ اس کو گھر کو اتنا کھلا کر دے جہاں تک نظر جائے اس کی قبر اس کو نظر آئے۔ وَوَسِّعْ مُدْخَلًا، اللہ اس کی قبر کو وسیع کر دے، کھول دے۔ وَغَسِلُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرْدِ وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ، اے اللہ اس کو پاک کر دے، صاف کر دے، اس طرح صاف کر دے جس طرح صابن سے کپڑا دھو کے صاف کر دیا جاتا ہے، اس کو جلا کر دے، صاف کر دے۔ اے اللہ میں اور دعا کرتا ہوں اس کے لیے، ابدلہ دارا خیرا من دارہی، دنیا میں 5-10 مرلے کے مکان میں رہا ہے، یا اللہ جھونپڑیوں میں رہا ہے، اب جنت میں محل دے دے، دنیا کے محل سے بہترین محل عطا کر دے۔ کوٹھیوں کا شہزادہ آیا ہے، اللہ اس کو بہترین محل عطا کر دے۔ اللہ چوپڑیوں کا غریب آیا ہے، اس کو محل عطا کر دے۔ اب دل ہو دارن خیرا من دارہی وآلن خیرا من آلہی وزوجن خیرا من زوجہی، اللہ اس کا دل بہلانے کے لیے دنیا سے بہترین آل و عیال عطا کر دے، بہترین اس کو زوجہ، دنیا کی زوجہ سے بہترین زوجہ عطا کر دے۔ آئزہو من فتنۃ القبر وعذاب النار، اے اللہ اس کی قبر کو فتنوں سے بچا لے، اللہ عذاب قبر سے بچا لے، قبر کی پکڑ سے بچا لے، قبر کی سختی سے بچا لے، قبر کے عذاب سے بچا لے۔ بچا کے کیا کروا ادخلہ الجنت الفردوس، اے اللہ اس میت کو جنت الفردوس عطا فرما دے۔ اللہم انت الوفاء والحق، اے اللہ میرا ایمان ہے تو وفا کرنے والا ہے، یہ توحید کے ساتھ وفا کرتا رہا، آج تو بخشش کی صورت میں اس کے ساتھ وفا کر دے، تو وفا کرنے والا اس کو معاف کر دے۔ اے اللہ جانتا تو ہے یہ کون ہے، اللہم انت ربہ وانت خلقتہ وانت ہدیتہ الاسلام وانت قبضت روحہ وانت عالم بسرہ وعلانیتہ جینا شفاء لہ فاغفر لہ، اے اللہ تو ہی اس کا رب ہے، تو ہی اس کو پیدا کرنے والا ہے، تو اس کو ہدایت دینے والے اسلام کی طرف، مسلمان تو نے بنایا، ہدایت تو نے دی، موحد تو نے بنایا۔ اے اللہ روح قبض تو نے کیا، جو کچھ زہر کرتا رہا تو جانتا ہے، جو چھپ کے گناہ کرتا رہا وہ تو جانتا ہے، اس کے زہر باطن کو جاننے والا تو ہے۔ میں تو اس بنیاد پہ آیا ہوں، یہ توحید والا تھا، گناہوں کی معاملات تو جانتا ہے، میں گواہی دیتا ہوں یہ کہتا تھا کان یشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وقال یشہد ان محمد عبدک ورسولک، احتاج الی رحمتہ، اے اللہ تیری رحمت کا آج محتاج ہو گیا ہے، تو لبے پرواہ ہے، تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ہم سفارشی بن گیا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے، اس کو جنت عطا کر دے۔ ہم مانتے ہیں کہ یہ گناہگار تھا، اللہم ان کان مخطئا فتجاوز عنہ، گناہگار تھا تو معاف کر دے، نیک تھا تو اور رحمت فرما دے، نیک ہے تو تیری رحمت کا محتاج ہے، گناہگار ہے تو تیری رحمت کا محتاج ہے، اے اللہ تو رحمت فرما دے، نام فرما دے۔ او بن مالک پیچھے کھڑے کھڑے کاش یہ دعائیں میرے لیے ہوتی، یہ الفاظ میرے لیے ہوتے، السلام علیکم ورحمت اللہ۔ لوگوں یہ نور مرتے وقت بھی ہمیں نور سنت کا میسر ہے، اس لیے کہ اللہ نے ہم پہ رحمت فرمائی، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ 3 نشانیاں بیان ہو چکی، 7 اتار کر کے پھر انشاءاللہ آئندہ سے اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم سائر المسلمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔